بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم قائدین ملت، علماء کرام، میرے انتہائی محترم برادر عزیز محترم جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، محترم قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب، سردار شام سنگھ صاحب، محترم علامہ عارف صاحب، پادری کھوکھر صاحب، اور اگر میں نام لوں تو وقت کی قلت ہے، اور میں بڑا ممنون ہوں اپنے بھائی خواجہ سعد رفیق صاحب کا کہ انہوں نے وقت نکالا۔ کچھ مصروفیت ان کی ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا ہمیں، لیکن کانفرنس انشاءاللہ مولانا سمیع الحق صاحب تشریف لا چکے ہیں، باقی ہمارے جو قائدین ہیں وہ آتے رہیں گے وقتاً فوقتاً مصروفیت کے ساتھ ساتھ۔ ایم کیو ایم کے حضرات، پاکستان پیپلز پارٹی کے وفاقی وزیر اطلاعات صاحب بھی ابھی تھوڑی دیر تک ہمیں اطلاع ملی ہے، وہ بھی جب خواجہ صاحب کی جگہ پر کریں گے، جب یہ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ایک آواز ہے، یہ ایک ہم نے کوشش کی۔ میں دکھ سے کہنا چاہتا ہوں آج کہ عالم اسلام میں کہیں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تھا تو پاکستان سے آواز اٹھتی تھی۔ 3 ہفتے گزر گئے، ہم نے دیکھا کوئی آواز نہیں آئی۔ پتہ نہیں ہم شاہ عبداللہ کے بیان کا انتظار کر رہے تھے یا کسی اور چیز کا انتظار کر رہے تھے، یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور کیا قیامت کے دن ہم جو ہے اللہ کے ہاں بری الذمہ ہو جائیں گے؟ میں ممنون ہوں سرتاج عزیز صاحب کا اور میاں نواز شریف کا کہ مسلم دنیا میں میرے پروگرام میں سب سے پہلے سرتاج عزیز صاحب نے آ کر کہا تھا کہ ہم، پہلا دن تھا وہ ایکسپریس ٹی وی کے پروگرام میں، اور اس کی مذمت کی تھی۔ بہت سارے مسلم حکمران تو ابھی تک بھی اپنے منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سب حضرات کا، بالخصوص پاکستان کی غیر مسلم برادری جو ہے، میرے مسیحی، سکھ، ہندو بھائی یہاں موجود ہیں، ان کا ممنون ہوں کہ یہ ہمارے بچوں کے لیے آواز اٹھانے یہاں آئے۔ اور میں دنیا کے ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو فلسطین اور غزہ کے بچوں کے لیے نکلے، خواہ وہ یہودی تھے، خواہ وہ عیسائی تھے، خواہ وہ مجوسی تھے، لیکن مسلم دنیا کے اندر ہم فٹ بال دیکھ رہے تھے۔ کاش فٹ بال کے ایک گول پہ عرب دنیا میں جتنا شور بجتا ہے اتنا شور ایک بار عرب دنیا کے اندر فلسطین کے بچے کے لیے مچایا گیا ہوتا۔ ہم نے رمضان کی راتوں میں دیکھا کہ فٹ بال کے میچ کے لیے تو ہزاروں لوگ عرب دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب اسرائیلی فلسطینی بچوں کے سروں سے فٹ بال کھیل رہے تھے اس پر کسی کی واہ بھی نہیں نکلی، ہاں بھی نہیں نکلی۔ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ آج مصر کی سرحد بند ہے، غزہ کے ہسپتالوں میں دوائیں نہیں ہیں، اور امریکہ کا کردار یہ ہے کہ ایک فوجی اس کے لیے اہم ہے، 1700 شہداء اہم نہیں ہیں۔ دن رات کٹتے تھے، سوچتے تھے کیا کریں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ کانفرنس کریں گے، ہم پہلا پتھر مارنے والوں میں اپنا نام شامل کریں گے۔ ہم سود کی اس اٹی، ہماری طاقت اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک آواز دیں دنیا کو کہ آؤ مل بیٹھ کر آگے بڑھیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ سب دوستوں سے کہوں گا کہ ایک سٹیکر بنا تھا 1982-83 میں، جس میں ایک افغانی بچے نے 2 ڈول اٹھائے ہوئے تھے اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ آج یہ افغانی بچہ کل کس کی باری ہے۔ ابھی ہم لندن ایک کانفرنس میں گئے تھے، ہمیں بتایا گیا کہ صرف شام کی لاکھوں بچیاں، ہزاروں بچیاں اپنے
पेटों के अंदर जो औलाद लिए हुए हैं उनका बाप मालूम नहीं है। अब फलस्तीन का मसला इंसानियत का मसला बन चुका है। इसीलिए हमने इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान रखा, फलस्तीन अमन चाहता है। ये फलस्तीनियों का मसला नहीं, इंसानों का मसला है। मेरा और आपका मसला है, जिनके घरों में बच्चे हैं, बेटियां हैं। कल हम कहते थे आज ये अफगानी बच्चे, कल किसकी बारी है। आज हम कहते हैं ये इराकी, शामी, फिलिस्तीनी, किस किस की बात करें। और मेरे पाकिस्तान में रहने वाले उलमाए किराम और कायदीन, आपकी तवज्जो पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान को भी इराक की तरह शिया सुन्नी की लड़ाई में धकेला जा रहा है। और यहां कुछ लोग जो एजेंडे लेकर आए हैं, उनकी जुबानों से गजा के बच्चे के लिए आवाज नहीं निकलती। वो 2-2 घंटों की प्रेस कॉन्फ्रेंसों में गजा के बच्चे की बात नहीं करते हैं। मैं उन नाम निहाद शेखुल इस्लाम से पूछना चाहता हूं आज कि दुनिया की कौन सी ताकत ने तुम्हारी जुबान को ताला लगाया हुआ है कि तुम फिलिस्तीन के बच्चे के लिए बात करते हुए डरते हो। और अपनी मजहबी जमातों से भी कहना चाहता हूं, आज एक गिला उन लोगों से भी करना चाहता हूं जो सुबह से लेकर शाम तक फिलिस्तीन, बर्मा, कश्मीर के नाम पर चंदे इकट्ठे करते हैं कि तुमने तो एक पैनाडोल की गोली भी फिलिस्तीन के बच्चे को नहीं भेजी है। खुदा के लिए अब इस नाम को या बेचना छोड़ दो या फिलिस्तीन के लिए उठ खड़े हो। हम इंशाअल्लाह 5-5:30 बजे जब तमाम जमातों के जुआमा आ जाएंगे, उसकी मुशावरत से एक मुश्तरका एलामिया जारी करेंगे। मैं चूंकि वक्त कम है और ख्वाजा साद रफीक साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने कलिमात इस हवाले से, क्योंकि ख्वाजा साद रफीक उन जद्दोजहद करने वालों में से है। जब मैं जमीयत तलबा इस्लाम के प्लेटफार्म से जद्दोजहद करता था तो ख्वाजा साहब मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफार्म से जद्दोजहद करते थे। और हमारी जद्दोजहद का मरकज उस वक्त भी एक ही था कि पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम, और पाकिस्तान आलम इस्लाम का मरकज है। मैं ये कहूंगा हम लेट जरूर हैं लेकिन अभी वक्त बाकी है। मैं फिर खुशामदीद कहता हूं फिलिस्तीनी सफीर को, तमाम जुआमा को, और इंशाअल्लाह जू कायदीन आएंगे आपसे बातचीत करेंगे और 5:30 के करीब इंशाअल्लाह हम मुश्तरका एलामिया जारी करेंगे। मोहतरम जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब। मैं सबसे पहले पाकिस्तान उलमा काउंसिल को, हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब को और उनके साथियों को आज गाजा और फलस्तीन की तशवीशनाक सूरत हाल पर इस APC के इनकाद पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। कोई शक नहीं कि ताहिर महमूद अशरफी साहब और मैं ज़माना तालिब इल्मी के साथी हैं और अशरफी साहब माशाल्लाह JTI के प्लेटफॉर्म से और मैं मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से हम इकट्ठे जद्दोजहद करते रहे हैं। जब हम साइकिल और मोटरसाइकिल पे थे और पैदल थे, वो वक्त जो है मुझे अच्छी तरह याद है। और जब मैं हाफिज साहब को गरजते हुए, बात करते हुए, मंतक और दलील के साथ बात करते हुए देखता हूँ, और ये जज्बात जो हैं सिर्फ उनका सहारा नहीं लेते बल्कि दलील और मंतक का सहारा लेते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि एक सियासी कारकुन जो जस्ता जस्ता कदम ब कदम आगे बढ़ता है, उसकी बात में यकीनन एक तासीर भी होती है और वो ठोस बात भी करता है। देखिए, बातें बहुत हो सकती हैं लेकिन हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ। अगर मैं सिर्फ सरकारी नुमाइंदगी करने की कोशिश करूं तो वो मैं कोशिश भी करना चाहूं तो मुझसे शायद हो नहीं सकती। हकीकत ये है कि सारा आलम इस्लाम गफलत में डूबा हुआ है। ठीक है, हुकूमत पाकिस्तान ने अच्छी मूव की है, बहुत कुछ कहने के लिए मेरे पास मौजूद है, लेकिन जो बतौर इंसान के और बतौर मुसलमान के हमें करना चाहिए था, हकीकत ये है वो हम कर नहीं सके। बल्कि हमसे ज्यादा एफर्ट्स जो हैं वो तो यूरोपियन कंट्रीज में की हैं, वहाँ की सिविल सोसाइटीज ने की हैं।
کیونکہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کیونکہ وہ اپنے تئیں زندہ قومیں بن چکی ہیں. ہمارے یہاں مطلق العنانیت نے عالم اسلام پر جو مطلق العنان حکمرانی ہے، وہ بادشاہتیں ہیں یا امریتیں ہیں، انہوں نے ویسے ہی پجمردہ کر دیا ہے اور لوگوں کو مایوس کیا ہے اور ان کے جذبوں کو سرد کر دیا ہے. تو بنیادی بیماری جو امت مسلمہ کے جسد کو لاحق ہے وہ تو مطلق العنانیت اور آمریت کی بیماری ہے. اس کی کوئی بھی شکل ہوگی وہ مختلف جگہوں پر موجود ہے. جو کچھ اسرائیل نے کیا ہے یہ پہلی بار نہیں کیا، اور یہ سب کو پتا ہے کہ ایک ناجائز وجود ہے ان کا دھرتی پر، اور وہ اپنے اس ناجائز وجود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس طرح کی کبھی حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں اور فلسطینیوں کی نسل کشی کرتے ہیں. اور سب سے افسوسناک کردار تہذیب کے سب سے بڑے ٹھیکیدار امریکیوں کا ہے، جو پوری دنیا میں تو انسانیت کی بات کرتے ہیں لیکن اسرائیل کے معاملے پر وہ ہمیشہ جانبداری کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، بلکہ مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بلکہ مجرمانہ طور پہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، جیسا کہ اب کیا جا رہا ہے. یہ ایک نہایت افسوسناک پہلو ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. جہاں تک تعلق ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، تو جناب وزیر اعظم نے اپنے ابتدائی رد عمل میں ہی اسرائیلی حملوں کو نسل کشی قرار دیا. 25 جولائی کو گورنمنٹ کی اپیل پر جمعۃ الوداع کے اجتماعات کے موقع پر پاکستان بھر میں یوم احتجاج منایا گیا اور پوری قوم نے دعا کی فلسطینیوں کے لیے، ان کی آبرو مندانہ ان کی جو ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آبرو بھی بچائے اور ان کے جان و مال کا تحفظ بھی ہو. اس کے علاوہ 10 کروڑ روپے کے ایک عطیے کا بھی اعلان کیا گیا. OIC کے اندر بھی متحرک رول پلے کیا گیا. سلامتی کونسل میں بھی جو ہمارے مندوب ہیں وہ بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اور مسلسل حکومت پاکستان کے نمائندے تمام عالمی فورمز پر یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ اس جنگ کو بند کیا جائے اور فلسطینیوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی پامالی کا سلسلہ بند کیا جائے. میں اس APC میں گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ سب اکابرین کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کے اور آپ کے جذبات ایک ہیں اور پوری پاکستانی قوم غزہ کے معاملے پر ایک جیسی سوچ رکھتی ہے. اور یہاں پہ چونکہ فلسطینی ایمبیسڈر موجود ہیں، I ensure the Palestinian ambassador are full-fledged political, moral and material support on this issue. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. بہت لمبی بات کی جا سکتی ہے لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ اگر ہم ایک ہوں گے اور آپس میں تقسیم کا میسج نہیں دیں گے تو یقیناً اس سے انسانیت کے دشمن، یہ اسلام کے دشمن تو اپنی جگہ ہی انسانیت کے دشمن ہیں. ہمیں اس ٹرم میں بات کرنی چاہیے. انسانیت کے دشمن ہے، یہ ناکام ہوں گے. اور اسرائیل اور اس کا جو رویہ ہے یہ انسانیت کی دشمنی کا رویہ ہے، یہ صرف اسلام دشمنی کا رویہ نہیں ہے، کیونکہ فلسطین میں صرف مسلمان نہیں بستے، وہاں پہ ایک بڑی تعداد کرسچن کمیونٹی کی بھی ہے. تو وہاں نسل کشی کی جا رہی ہے. اور میں شکر گزار ہوں یہاں پہ تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے جو انسانیت کا درد رکھنے والے اکابر ہیں وہ موجود ہیں. یہ ایک بڑی کاوش ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کریم اس کاوش میں برکت اور خیر عطا فرمائے اور یہ بنیاد بنے ایک بڑی تحریک کی اور ایک بڑی موو کی. بہت شکریہ آپ کو. تمام اقوام کو ان کے حقوق کو، ان کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کرنا تھے، وہ تو خاموش ہے. لیکن OIC ہماری مسلمانوں کی یہ تنظیم وہ بھی خاموش ہے اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کسی کو خبر ہی نہیں ہے. دنیا بھر کے کیا مسلم ممالک کیا غیر مسلم، سب کی حالت بہت عجیب ہے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تو یہ تھا کہ مسلمان قوم بحیثیت قوم کے ایک جسم کی مانند ہے. اگر پاؤں میں درد ہوتا ہے تو سر تک آدمی تڑپ جاتا ہے، سر میں کوئی تکلیف ہے تو پاؤں تک تڑپ جاتا ہے. آج یہ ہم کیسی قوم ہیں کہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور کوئی ٹس مس نہیں ہے. اور ہمارے حکمرانوں اور ہماری لیڈرشپ کی خواہش یہ ہے، کوشش یہ ہے کہ یہود و نصارہ ہم سے راضی رہیں، باقی ٹھیک ہے. لیکن اللہ کریم نے آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے یہ اعلان فرما دیا تھا
کہ یہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کرنے لگ جائیں، یعنی آپ انہی کے دین کو اختیار نہ کر لیں. تو ان حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو ان کی خوشنودی کی تلاش میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا خون بہتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں، اور یہ ہے کہ وہ راضی ہو، وہ راضی نہیں ہو سکتے. اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ مسلمان کا خون بہانا جرم ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے کسی ایک انسان کا خون بہانا بھی، ناجائز خون بہانا بھی جرم ہے. اسلام کسی بھی انسان کے قتل عام کی مذمت کرتا ہے. آج یہ ساری دہشت گردی یہ لوگ کر رہے ہیں اور اس کا ٹھپا لگا دیتے ہیں مسلمانوں پر اور ان کے سر تھوپ دیتے ہیں. انتہا پسند مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، دہشت گرد ان کو کہا جا رہا ہے، قدامت پسند ان کو کہا جا رہا ہے. عزیزان محترم، اسلام ان چیزوں کی تعلیم نہیں دیتا. جیسے ہمارے اس پروگرام کے نام سے ظاہر ہے کہ فلسطین امن چاہتا ہے، اگر میں یہاں یہ کہوں کہ اسلام امن چاہتا ہے، اسلام پوری دنیا میں امن چاہتا ہے، بے جا نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحافی محترم جناب خورشید ندیم صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران محترم، طاہر اشرفی صاحب اور زاہد قاسمی صاحب نے راکھ کریدنے کی کوشش کی ہے. کاش میں ان کو یہ نوید سنا سکتا کہ اس میں کہیں کوئی چنگاری بھی موجود ہے. بدقسمتی سے اس طرح کی کوئی نوید میں ان کو نہیں دے سکتا. امت مسلمہ کہاں ہے؟ ایک سوال بہت تواتر کے ساتھ اٹھتا اور بیان ہوتا ہے. جب کبھی کوئی حادثہ گزرتا ہے، جب کوئی سانحہ پیش آتا ہے، کشمیر میں، فلسطین میں، افغانستان میں، عراق میں، دنیا کے کسی کونے میں، تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ امت مسلمہ کہاں ہے؟ اور یہ ہمیشہ سدا بصیرہ ثابت ہوئے. اس کا کوئی جواب کبھی نہیں آ سکا. اس لیے اگر آپ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں، علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں، کہ امت مسلمہ اصل میں ایک ایسا اسم ہے جس کا کوئی مسمى نہیں ہے. یہ خیال ہے، یہ خواب ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے، ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے دماغوں میں ہے، لیکن صفحہ ہستی پر اس کا کوئی وجود نہیں ہے. مسلمانوں کی قومی ریاستیں ہیں یا ان کے مسلکی گروہ، یہی حقیقت ہے. اور جب تک اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر ہم آمادہ نہیں ہوں گے، میرا خیال یہ ہے کہ صدا بصیرہ بلند ہوتی رہے گی، دیواروں سے ٹکرا کر لوٹتی رہے گی اور اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. قومی ریاستیں ہیں مسلمانوں کی. آج سعودی ریاست ہے، ایرانی ریاست ہے، شام کی ریاست ہے، قطر کی ریاست ہے. امت مسلمہ نہیں ہے. اسی طرح سے شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں. مسلمان بدقسمتی سے کوئی نہیں ہے. بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنی شناخت کے ساتھ جینا چاہتے ہوں گے اور یہ اعلان کرتے ہوں گے کہ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ میرے سامنے ایک صاحب کا مضمون ہے، نیو یارک ٹائمز میں چھپا ہے. یہ صاحب 2006 سے لے کے 2010 تک اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ رہے ہیں. ان کا نام ہے ایموس یادلین. 4 سال تک اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ رہے ہیں. غزہ کے نئے حالات پر انہوں نے تبصرہ کیا ہے، اپنا ایک سولوشن پیش کیا ہے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آج مڈل ایسٹ کی سیاست میں ایک بنیادی تبدیلی آ چکی، اور وہ تبدیلی کیا ہے جس کے لیے یہ تگ و دو کر رہے ہیں، اس حل کو پیش کرنا چاہتے ہیں. وہ تبدیلی کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ان کے الفاظ ہیں: فار پرہیپس دی فرسٹ ٹائم there is a true convergence of interest among Egypt, Saudi Arabia,
the Palestinian Authority and Israel in limiting the spread of Islamic extremism. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ مڈل ایسٹ مشرق وسطیٰ کی سیاست میں پہلی بار ایک جوہری تبدیلی آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مصر، سعودی عربیہ، فلسطینی اتھارٹی اور اسرائیل کے مفادات ایک ہو گئے ہیں. کنورجنس آف انٹرسٹ. اور وہ کیا ہے؟ اسلامسٹ ایکسٹریمزم کے خلاف لڑنا، اس لیے کہ اس سے سب کو خطرہ ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد اگر آپ طاہر شفیع صاحب آواز دیں کہ امت مسلمہ کہاں ہے اور اس کا کوئی جواب نہ آئے تو پھر قصور تو طاہر شفیع صاحب کا ہے، دیواروں کا تو نہیں. اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ دنیا میں اس دفعہ جو تبدیلی واقع ہو چکی اس کا ادراک کرتے ہوئے ہم کوئی حل تلاش کریں. اگر تو امت مسلمہ نہیں ہے، فلسطینی 3 ہفتوں سے مسلسل مر رہے ہیں اور کوئی ان کی صدا کو سننے والا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی اور سولوشن تلاش کرنا ہے. امت مسلمہ کے پاس تو اس کا کوئی حل موجود نہیں. وہ سولوشن کیا ہے؟ اس کی طرف اشارہ ہوا ہے یہاں کہ دنیا کو ظالم اور مظلوم کی تقسیم کے ساتھ دیکھنا پڑے گا، اور ہر وہ آدمی جو اس ظلم کی تردید میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے اس کے ساتھ آپ کو بھی کھڑا ہو جانا چاہیے. فلسطینیوں کا ایشو اب انسانیت کا ایشو ہے. آپ کی علم ہے کہ دنیا میں ایک ملک ایسا ہے جس نے ان مظالم کے خلاف اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو منقطع کیا ہے، اور وہ لاطینی امریکہ کا ایک ملک، چھوٹا سا ملک بولیویا. کسی ملک کو دنیا میں یہ توفیق نہیں ہوئی وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے لیے تیار ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایک نئی تقسیم وجود میں آ رہی ہے، ظالم اور مظلوم کی تقسیم، جارے اور مجروح کی تقسیم. ایک طرف ظلم کرنے والا، ایک طرف ظلم سہنے والا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ظلم کرنے والی طاقتوں کی قیادت بدقسمتی سے امریکہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اس نئی تقسیم میں اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پھر دنیا بھر میں جو بھی مظلوم ہیں ان کو جمع کریں گے تو آپ کی آواز میں وزن بنے گا. آج بھی پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ یہ اس طرح سے امت مسلمہ کا حصہ نہیں ہے. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں مسیح آبادی کے لوگ، یہ جو سکھ آبادی کے لوگ بیٹھے ہوئے، یہ امت مسلمہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن ظالم کے خلاف ضرور آپ کے ساتھ کھڑے. اگر آپ ظالم اور مظلوم کے تناظر میں دیکھیں گے تو یہ آپ کے دست و بازو ہیں اور آپ ان کے دست و بازو. اس لیے نئی حقیقتوں کو، نئی صداقتوں کو اپریشیٹ کیجئے، ان کا ادراک کیجئے اور اس میں اپنے لیے علامت تلاش کیجئے، تو پھر شاید آپ کو کچھ کامیابی ملی. ورنہ امت مسلمہ کہاں ہے، یہ آواز بلند ہوتی رہے گی اور دیواروں سے ٹکرا کر لوٹتی رہے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. شریف ہزاروی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جو آدمی جس حیثیت کا ہو تو اس کو دنیا میں ہونے والے مظالم کے خلاف اپنے حیثیت کے مطابق آواز اٹھانی ہوگی، تو تب عند اللہ اس کی وہ مسئولیت جو ہے وہ پوری ہوگی. اسی وجہ سے تمام علماء کرام تشریف فرما ہیں. یہ فقہا کفاروں کی بات کرتے ہیں کہ کفارہ فلاں کا فلاں کفارہ ہے، یہ تو اس میں جو ترتیب ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس ترتیب کے مطابق اگر آدمی چلے گا تو اس کا کفارہ ادا ہوگا. مثلا کوئی آدمی کپڑے دے سکتا ہے اور وہ روزے رکھ لے تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا. وہ کھانا کھلا سکتا ہے اور وہ روزے رکھ لے تو اس کا کفارہ نہیں ہے. تو یہ بھی اسی طریقے سے مسئلہ ہے کہ اگر ایک طاقتور آدمی ہے، اس کے پاس ایک حکومت ہے، ایک منظم فوج اس کے پاس ہے، اور وہ اس لیول پر جو ہے وہ جواب دے سکتا ہے. اگر وہ صرف زبانی کلامی جواب دے گا تو عند اللہ اس کی مسئولیت ختم نہیں ہوگی. گزشتہ دن میں جمعے کے دن جو ہے میں نے اس پر احتجاج کیا تو ایک صاحب نے جو ہے ایک اسلامی ملک کے بہت بڑے سربراہ کا نام لیا کہ انہوں نے بھی آج مذمت کی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ ان سے اچھے الفاظ میں اور پرزور الفاظ میں نے مذمت کی ہے
وہ صرف لفظی مذمت سے جو ہے ان کی مسئولیت ختم نہیں ہوتی ہے. اس لیے جہاں ہم اپنے ذمہ داری کے احساس کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں تو اسی طریقے سے ان مسلم حکمرانوں کو بھی احساس دلانا ہے کہ آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف لفظی مذمت نہیں ہے. آپ کو اس سے بڑھ کر جو ہے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر اور مختلف جو ہے وہ بین الاقوامی پلیٹ فارم میں ہیں جہاں پر ان کی آواز سنی جاتی ہے اور وہ اگر دباؤ ڈالیں تو ان کا دباؤ جو ہے وہ وہاں پر کام آ سکتا ہے. اس لیے ہمارے اس کانفرنس سے ان کو بھی یہ پیغام جانا چاہیے کہ آپ لوگ اپنے ذمہ داری کا احساس کریں. اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی تجویز کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اس اجلاس میں جو ہے یہ بات طے ہو جانی چاہیے کہ ہمیں اقوام متحدہ کے دفتر میں جا کے یادداشت پیش کرنی چاہیے اور اچھے اجتماع کے ساتھ جانی چاہیے. اور اسی طریقے سے برطانیہ ہائی کمیشن میں اور امریکہ جو ہے اس کے سفارت خانے میں یہ مختلف جو بڑے بڑے ممالک ہیں اور جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں تو وہاں جا کے ہمیں پاکستانی عوام مسلمان کی آواز جو ہے ان کی دماغی آواز اس میں ہمارے دوسرے جو ہے وہ ہم وطن بھائی شریک ہیں تو یہ آواز ہمیں ان تک پہنچانا چاہیے. وآخر دعوانا پاکستانی جو سکھ قوم ہے ان کی نمائندگی تو یہاں پہ ہمارے پردھان جی بیٹھے ہوئے ہیں سردار شام سنگھ جی. ہم سکھ قوم کی طرف سے بھی اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس بات کا اعادہ کرتے ہیں, اظہار کرتے ہیں کہ اس کو فوری طور پر بند ہونا چاہیے. وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کو باقاعدہ آزادی ہو تاکہ وہ اپنی جو مذہبی رسومات ہیں ان کو اپنے مذہبی عقیدے کے تحت ادا کر سکیں. اور آخر میں دوبارہ حافظ اشرفی صاحب کو اور جناب صاحب آزاد محمود کاشمی صاحب کو بھی اپنی سکھ قوم کی طرف سے پوری یقین دہانی دلاتا ہوں کہ جہاں پہ بھی آپ اس قسم کا پروٹیسٹ کرتے ہیں کہیں پہ جاتے سکھ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی. اور یہاں پہ فلسطین کے ہمارے ایمبیسڈر بیٹھے ہیں, وہ اپنی طرف سے بھی آپ کو پوری ایشورنس دلواتے ہیں کہ سکھ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. Dear brothers, dear guests, it's an honor to be with you today. My name is Nadim Makarovich. I'm ambassador of Bosnia and Herzegovina to Pakistan and to Afghanistan. I cannot be quiet, and I cannot be just silent when I see how much of blood of Palestinian civilians is shed on the streets of Gaza. It's not just about randomly killed civilians. It's also we speak about facilities which have been targeted on purpose to spread the terror, such as schools, such as kindergartens, such as hospitals, such as mosques. So just to remind you shortly, in Bosnian war, in aggression which state of Serbia among with their allies did through the 92 till end of 95, they killed 200,000 of Bosnian Muslims. Most of them, they were civilians. So they are 10% of our population. We are just 2 million people. So we didn't let them through, we fought, and alhamdulillah we live today and we have our state. I wish also, and it's appeal from me as a refugee of war and as a ambassador of Bosnia and Herzegovina, not to go too much into the politics. Just look what one state do with the civilians, and that's the terror beyond the normality and beyond the common human sense. Thank you very much that you are here. It shows how the whole Ummah and the people of a goodwill not ignoring the suffering Palestine. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
میں یا نہ بھی ہوں تو میرا روح، میرا دل اور تمام پاکستان کے لوگوں کا روح، ان کے دل جن کے جسم یہاں پر نہیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ کو منتظمین کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا اسلام، بلکہ دنیا انسانیت، جو انسانیت کی دنیا ہے، اس کے ایک سلگتے ہوئے مسئلے پر توجہ دلانے کے لیے علماء کرام کو یہاں اکٹھا کیا، اور علماء کرام جو پاکستان کے ہر مکتبہ فکر کی نمائندگی کرتے ہیں وہ اس چھت کے نیچے موجود ہیں۔ دوسرے مذاہب کے لوگ جو پاکستانی ہیں وہ اس چھت کے نیچے ہیں، جو دنیا کے دوسرے ممالک سے تعلق رکھنے والے سفیر حضرات ہیں وہ اس چھت کے نیچے موجود ہیں، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی نمائندگی بھی آپ کی اس کانفرنس میں ہوئی ہے۔ اب میں اپنی جماعت کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ مجھ سے پہلے طاہر صاحب نے مجھے بتایا کہ مشاہد حسین سید صاحب اور پھر تحریک انصاف کے عارف الوی صاحب اب ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی یہاں پر تشریف لائے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کانفرنس صرف پاکستان کی نمائندہ کانفرنس نہیں ہے بلکہ یہ بین الاقوامی دنیا کی نمائندہ کانفرنس بھی اس کو، کیونکہ دنیا کے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان سے تعلق رکھنے والے یہاں پہ نمائندہ لوگ موجود ہیں، عالم اسلام کے لوگ موجود ہیں، اور آپ تو پاکستان کی برگزیدہ ہستیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ ایک نمائندہ کانفرنس ہے، اس کی آواز کو بھی پاکستان ہی کی نہیں دنیا کی نمائندہ آواز تصور کیا جانا چاہیے، اور اتنی نمائندہ کانفرنس کا انعقاد کرنے پہ طاہر اشرفی صاحب کو بھی مبارکباد میں اپنے دل کی گہرائیوں سے پیش کرتا ہوں، اور اتنی نمائندہ کانفرنس طاہر اشرفی صاحب ہی کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا کر بھی نہیں سکتا، اور یہ ایک ذمہ داری جو کبھی حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی تھی اور سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہوتی تھی، اب وہ تمام تر ذمہ داری ہمارے دوست، میرے بھائی اور میرے تو بہت ہی عزیز ہیں، یہ میں ان کے ساتھ ایک محبت کا تعلق ہے میرا بہت زیادہ۔ اب طاہر اشرفی نے اپنے کندھوں پر یہ ذمہ داری لے لی ہے، اور جب بھی پاکستان میں کوئی نازک موقع آتا ہے، اہم موقع آتا ہے، یہ ہم سب کو اکٹھے ہونے کا، ایک دوسرے کی باتوں کو سننے کا اور اپنی بات کہنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، اور میں اس کے لیے آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور ایک نیک کام کے لیے آپ نے اپنی آواز کو بلند کرنا چاہا، اور آپ کی بات سے یقیناً دنیا میں اس کا اثر ہوگا، تمام دنیا میں آپ کی آواز پہنچے گی، اور آپ کی بات کو توجہ سے سنا جائے گا کہ آج پاکستان کیسے سوچتا ہے، پاکستان کا عالمی دنیا میں جو مقام ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت بھی ہے، تو آپ ایک ایسی دنیا کی اور ایک ایسے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں جو کہ خود پاکستان دنیا میں ایک چھٹی بڑی عالمی قوت ہے، چھٹی بڑی عالمی قوت کے شہری، اس کے علماء کرام جب کوئی بات کہتے ہیں تو اس بات کی طرف دنیا کو یقیناً توجہ دینی پڑے گی۔ جس مسئلے کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، فلسطین کے رہنے والوں پر جس طرح حیات کو تنگ کیا جا رہا ہے، جس طرح زندگیوں سے ان کو محروم کیا جا رہا ہے، اور ایک ریاست کی جانب سے جو دہشت گردی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جس کو آپ ریاستی دہشت گردی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ایک ریاست جس نے دنیا کے تمام بین الاقوامی قوانین جو ہیں ان کو
اپنے پیروں کے نیچے روند ڈالا ہے. انہوں نے آج کے مہذب دنیا کی تمام اخلاقیات جو ہے اس کو بھی ترک کر دیا ہے، اور انہوں نے ان تمام اصولوں کو جن پر یونائٹڈ نیشن کا رکن ہونے کی حیثیت سے وہ دستخط کرتے ہیں، سائن کرتے ہیں، ان اصولوں کو بھی پس پشت ڈال دیا ہے. تو اگر کوئی ریاست بین الاقوامی قوانین کو نہیں مانتی، یو این او کو چارٹر کو نہیں مانتی، کسی اخلاقیات کو نہیں مانتی، اس ریاست کے ہاتھ کو روکنا پاکستان کی ذمہ داری بھی ہے اور دنیا کے ہر ملک کی ذمہ داری ہے. اور یہ آواز آپ کی طرف سے جب آج بلند ہوگی تو اس آواز کو واشنگٹن میں سنا جانا چاہیے، اس آواز کو لندن میں بھی سنا جانا چاہیے، اس آواز کو یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹرز میں بھی سنا جانا چاہیے کہ اگر آپ اس ریاستی دہشت گردی کو نہیں روکیں گے، اگر دنیا کی طاقتور ریاستیں، دنیا کی وہ ریاستیں جن کے پاس اثر رسوخ بھی ہے اور جن کے پاس طاقت بھی ہے، اگر وہ اپنا اثر رسوخ استعمال نہیں کرتے اور اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے اس ریاستی دہشت گردی کو نہیں روکتے، تو پھر دنیا آج ایک طاقتور ریاست ایک کمزور ریاست پر حملہ آور ہے، ایک کمزور ریاست میں رہنے والے لوگوں کو قتل و غارت گری کا نشانہ بناتی ہے، معصوم بچوں تک کو نہیں بخشتی. اس کلچر کو، اس اصول کو اگر تسلیم کر لیا جائے گا تو پھر کل کو کوئی ریاست اپنے سے طاقتور ریاستوں کے ساتھ ساتھ دنیا کی باقی تمام ریاستوں کے ساتھ بھی اسی سلوک کو کر سکتی. اور یہ دنیا جو پہلے ہی دہشت گردی کے عذاب میں مبتلا ہے اور دہشت گردی کے جس عذاب کو ختم کرنے کے لیے بین الاقوامی دنیا اکٹھی ہے، اگر وہ نان سٹیٹ ایکٹرز کی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اتنی بےتاب ہے، نان سٹیٹ ایکٹرز کی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے وہ دنیا کے کئی ممالک کو تیخ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، ان پر حملہ کر دیتے ہیں، اپنی فوجوں کو وہاں اتار دیتے ہیں، سارے کے سارے دنیا کے ملک اکٹھے ہو کر، مغربی دنیا کے ممالک جو ہیں، آپ نان سٹیٹ ایکٹرز کی دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہو کر اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو سٹیٹ ایکٹر دہشت گردی کر رہے ہیں، ایک ریاست جو دہشت گردی کر رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے آپ کے قدم آگے کیوں نہیں اٹھتے؟ اور اگر آپ کے قدم ایک طرح کی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو دوسری طرح کی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے نہیں اٹھتے، وہاں پر آپ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو پھر ہم جیسے ملک جو ہیں، ہمارے جیسے پاکستان کا جو ملک ہے، دنیا کے دوسرے جو ممالک ہیں، پھر وہ یہ سوچ سکتے ہیں، وہ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ آپ دہشت گردی کو ختم کرنے میں آپ کی کوئی دلچسپی نہیں، آپ دہشت گردی کو ختم نہیں کرنا چاہتے، آپ کے مقاصد کو چھوڑیں، آپ کے مقاصد کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہوگا، اور جب آپ کے مقاصد کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہوگا تو پھر دہشت گردی تو دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں پنپتی رہے گی. کبھی وہ نان سٹیٹ ایکٹرز کی دہشت گردی ہوگی، کبھی وہ سٹیٹ ایکٹرز کی دہشت گردی ہوگی. تو ہر قسم کی دہشت گردی جو ہے، ہر قسم کا ظلم و ستم جو ہے، اس کو آپ برائے مہربانی نام نہ دیں. دنیا کے بڑے ممالک جو ہیں انہیں اس اصول کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب کسی شخص کا خون بہتا ہے، جب کسی معصوم بچے کو اس کی زندگی سے محروم کیا جاتا ہے، جب خواتین کو بھی نہیں بخشا جاتا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ تو یہ جائز ہے اور کہیں پہ ناجائز ہے. اگر وہ ناجائز ہے تو پھر ہر جگہ پہ ناجائز ہے. تو ہم سب کو ایک ہی طرح کے اصول، ایک ہی طرح کے فلسفے، ایک ہی طرح کے نظریات کو اپنانا پڑے گا دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے. اور جو دہشت گردی اسرائیل کی طرف سے کی جا رہی ہے، اس دہشت گردی کو ختم کرنے میں اگر آپ اپنا کردار ادا نہیں کرتے تو پھر آپ کا اخلاص نظر نہیں آتا. پھر
یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ آپ کسی مخصوص ملک کو، کسی مخصوص مذہب کو، کسی مخصوص عقیدے کو یا تو ختم کرنا چاہتے ہیں یا کسی دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کی حمایت کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں ان باتوں سے بالاتر ہو کے اسرائیل کی نہ صرف مذمت کرنی چاہیے دنیا کے تمام ممالک، اور اسی طرح مذمت کرنی چاہیے جس طرح پاکستان نے مذمت کی، جس طرح پاکستان کے وزیر اعظم نے مذمت کی، اور جس طرح دنیا کے دوسرے مہذب ملکوں نے بھی مذمت کی. لیکن یہ دنیا کی بڑی طاقتوں کا، جو 5 دنیا کی بڑی طاقتیں سلامتی کونسل کی اراکین ہیں، سلامتی کونسل میں بیٹھی ہیں، جن کے پاس ویٹو کی پار ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ویٹو پار کو بھی ایکسرسائز کریں. وہ اسرائیل کے ان اقدامات کو روکنے کے لیے اسرائیل پر وہ پابندیاں عائد کریں جو انہوں نے دنیا کے دوسرے ممالک پر پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں، جن کا جواز نہیں ملتا، جن سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. لیکن اسرائیل کے بارے میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں. ساری دنیا متفق ہے کہ اسرائیل اپنی ریاست کی طاقت کو، جو کہ اسے فراہم بھی دنیا کے بڑے ممالک کی طرف سے کی گئی ہے، ان کا ناجائز استعمال کر رہا ہے، غیر قانونی استعمال کر رہا ہے، غیر انسانی استعمال کر رہا ہے. اس غیر انسانی قوت کو، اس غیر قانونی قوت کو، اس غیر اخلاقی قوت کو ختم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ان کی ذمہ داری زیادہ ہے جنہوں نے اس کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے. وہ اپنی اس پروٹیکشن کو ختم کریں تاکہ دنیا امن سے رہ سکے، چین سے رہ سکے، سکون سے رہ سکے، اور دنیا کا ہر ملک اپنی سرحدوں کے اندر رہتے ہوئے تحفظ محسوس کرے. دنیا کے ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو اپنی حدود کے اندر تحفظ فراہم کرے. فلسطین کو اس حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اسرائیل کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی سرحدوں سے باہر نکلے اور کسی دوسرے ملک کی سرحدوں میں داخل ہو کے ان کے لوگوں کا قتل و غارت گری کرے. ان اصولوں کو اب ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ دنیا کے ممالک کی سرحدوں کا تحفظ بھی کیا جائے، ان کا احترام بھی کیا جائے، اور دنیا کو چین سے، امن سے، سکون سے رہنے کے مواقع فراہم کیے جائیں. اور آج کی آپ کی یہ کانفرنس ان مقاصد کو حاصل کرنے میں انشاءاللہ تعالی مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے، اور آپ کی آواز اور آپ کی سچائی پر پورا یقین ہے کہ ان مقاصد کو حاصل کرنے میں انشاءاللہ تعالی آپ کی آواز ایک اہم کردار ادا کرے گی. بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Your Excellency, dear brother Tahir Ashrafi, Your Excellency, Minister Parvez Rashid, Your Excellencies, the ulamas of Pakistan, political leaders of Pakistan, with respect to names, titles, positions, ladies and gentlemen, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. What a great honor to be with such gathering, to see more than 34, as I've been told, religious groups, ulamas, religious leaders, Muslims, Christians, Hindus, Sikh, others. I'm grateful first to my dear brother Tahir Ashrafi. While we are towards the end of a month since this Israeli crime started against our innocent people, and the efforts he personally had given or gave to Palestine, whether in Lahore
or in Islamabad is highly appreciated. But let me salute and admire the efforts of Pakistan, the government, Pakistan the parliament, Pakistan the people, all political parties of Pakistan, all religious groups of Pakistan who had given Palestine as much as they could in terms of support. Demonstrations which took place all over Pakistan, from Karachi to Peshawar, from Quetta to Lahore to Islamabad, where the Pakistanis decided to keep the Palestinian cause alive in their hearts. If you allow me just to focus on the latest developments, and let me start with today, where the international community finally tried to implement a ceasefire. After the killing of 1,860 Palestinians, more than 5,000 injured, more than 10,000 houses have been destroyed, more than 6,000 airstrikes with the F-16s and Apaches carried out against women and children, against innocent civilians in Gaza. 82% of the figures were civilians, innocent Palestinians. And let me just highlight, yesterday I had the honor to meet His Excellency the Foreign Minister, Mr. Sartaj Aziz, updated him on the latest development, and then the National Assembly of Pakistan met, and a strong message sent to the international community on behalf of Pakistan, repeated the message. Although His Excellency the Prime Minister of Pakistan, Mr. Mohammad Nawaz Sharif, strongly condemned on behalf of Pakistan and the Pakistanis the Israeli crime, the Israeli aggression against our people. And I was informed by His Excellency Mr. Sartaj Aziz that Pakistan is contributing an urgent humanitarian aid of $1 million to Palestine, which is highly appreciated by our people. And today, I'm so proud to say that the Pakistani minister, originally from Pakistan, at the UK, submitted her resignation and showed her support to Palestine. What make us as Palestinians honored and feel proud of the great support we're receiving from 180 million Pakistanis. But at the same time, as Muslim leaders around the table and other religious leaders around the table, the international community kept silent for 4 weeks. And what made me surprised, Mr. Ban Ki-moon with President Obama few days ago were asking the Palestinian resistance to release an Israeli soldier who they claimed had been kidnapped
by the Palestinians. And the question I'm asking, this Israeli soldier was on the beach of Gaza swimming? This Israeli soldier was a tourist in Gaza? This Israeli soldier, the question that President Obama or Ban Ki-moon must ask, what he was doing in Gaza? Was he a guest for Palestine? And they never asked the question of the UNRWA school, which was attacked by the F-16, and the oldest was 9 years old, and they were targeted in an UNRWA school under the umbrella of the United Nations. And since we have in this gathering religious representatives, and we do have a Christian community in Gaza, and one of the shaheeds of Gaza, a Christian lady, but I must emphasize as well that the Christian community and the churches in Gaza hosted the homeless Palestinians who were forced to leave their houses and move into Gaza City. Palestinians, whether they are Christians or Muslims, are targeted by the Israelis, by this criminal government in Israel. I had the honor yesterday to meet His Excellency Mr. Iyad Madani on behalf of the OIC General Secretary, who is a guest of Pakistan, and we listened to his views on behalf of the OIC. And we were informed that on the 12th of this month, OIC, on the level of foreign ministers, will meet in Jeddah after almost 6 weeks. OIC, representing 57 Muslim countries, will be able to meet. And as His Excellency said, there are two options. Either to request to treat Israel as an apartheid country, or to take the Israeli government to the Supreme Criminal Court in The Hague. Unfortunately, the double standard of this international community, as a result of September 11, they've been trying to accuse Muslims with terrorism and with terrorist acts. And they are talking about either individuals or cells in terms of terrorism. But will the international community realize the state terrorism carried out by Israel against the Palestinians? Could somebody, whether in the Western world or in the international community, consider in the United Nations to vote on Israel being a state of terrorism? Palestine and Pakistan in the United Nations, alphabetic wise, we are after each other. And if we look to Palestine and Pakistan, write it, you will find we share 6 letters. Even in the Western world, they mix between Palestine and Pakistan. When I see a group of ulama, a group of leaders, they represent the ummah. Unfortunately, our problem is not with the 1.5 billion Muslims around the world. This ummah needs a leadership, needs a Qa'id Azam to unify the ummah. Unfortunately, up until this minute, there are many
of the Muslim capitals said nothing so far, done nothing so far in regards to the Israeli crime in Palestine. And the question is why? This is the message the whole Ummah needs to understand. All in all, I do thank you very much being here today, and on your behalf I thank the people of Pakistan who strongly supported Palestine, and I pray for Allah subhanahu wa ta'ala to protect Pakistan, to unify Pakistan. When Pakistan is strong, serve Palestine and serve the whole Muslim Ummah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. Thank you very much everybody, and I appreciate all your efforts. Pakistan Zindabad and Palestine Zindabad. رحیم نہایت اختصار کے ساتھ تمام نہایت قابل قدر علماء کرام عمائدین ملت اس وقت صہیونیت جو کچھ کر رہی ہے اس کے بارے میں ہم سب کے لیے مقدس اور مبارک کتاب قرآن حکیم نے ہمیں بتایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. قرآن مجید نے جو بات ہمیں 1500 سال پہلے بتائی اسی کے مظاہر ہم 1500 سال میں دیکھ رہے ہیں. مظلوم اور ظالم اس کے بارے میں نبی رحمت کا فرمان ہے کہ لیس بینہ و بین اللہ حجاب. میں آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے ابھی چونکہ میں نے جانا ہے میرٹ ہوٹل کے اندر اور وہاں ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی مذہبی ونگ کا اجلاس ہے، تو میں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ کل سے ہم نماز فجر کے بعد قنوت نازلہ کا اہتمام کر رہے ہیں. جس طرح ہم سب کے نبی رحمت نے یدعو علی رعل و زکوان اسی سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں. اختصار وقت کے پیش نظر میری درخواست ہوگی حضرت مولانا سمیع الحق صاحب سے کہ ان کی دفاع پاکستان کونسل کی اگر جماعتیں سعودی عرب کی طرف دیکھ رہی ہیں خدا را سعودی عرب کی طرف نہ دیکھیں، گنبد خضرا کی طرف دیکھیں. میں بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں آج حضرت مولانا جرأت فرما دے. مجھے معلوم ہے کہ ان کے ساتھ چلنے والی جماعتیں جو ہیں ان کی نگاہیں کس طرف ہوتی ہیں. اللہ خدا کرا سعودی عرب کی بجائے گنبد خضرا کی طرف دیکھیں اور آج اعلان فرمائیں کہ آج کے بعد جو جرأت میرے بھائی حافظ طاہر محمود اشرفی نے کی ہے، مولانا زاہد محمود قاسمی نے کی ہے، آپ اکابر نے کی ہے، آپ وہ خوش نصیب ہیں جو کسی کے اعلی کار نہیں ہوا کرتے. آپ جب دیکھتے ہیں گنبد خضرا کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ کے قرآن کی طرف دیکھتے ہیں، ان میرے اکابر و اسلاف کی طرف دیکھتے ہیں جو تا آواز میرے قائد میرے امام حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری نے بلند کی تھی. آج دفاع پاکستان مولانا سمیع الحق بھی نعرہ قلندرانہ مار کے ثابت کر دیں کہ ان کا بھی مرکز گنبد خضرا ہے. یہ بھی اسی اصول کے تحت چل رہے ہیں کہ جب بھی مسلمانوں پر کوئی ظلم ہوگا خواہ اس ظلم کے حوالے سے سعودیہ کے حکمران گم ہو جائیں، ان کی پالیسی اور اسرائیل کی پالیسی ایک ہو، تو ہم سعودی عرب کے ساتھ نہیں ہیں، ہم مظلوم فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں. یہاں سفیر محترم موجود ہے. من الغد انشاءاللہ نحن ننعقد بعد صلاة الفجر القنوت النازلہ انشاءاللہ ندعو علی الصہیونیہ وندعو لکم. شکرا جزاکم اللہ خیرہ. بہت مہربانی. میرے ہم وطنوں آداب عرض، میں سردار شام سنگھ ایک سکھ آپ جی دا ہم وطن آپ جی نو یہ دسنا چاہنا کہ اسی پاکستانی ہاں اور پاکستان دے وچ جتنیاں بھی غیر مسلم
लोग वसदे ने वो सारे अपने मुसलमान भरावां दे बिल्कुल नाल ने, हर गमी च हर खुशी च। फलस्तीन, गजा, मस्जिद अक्सा दे विच जो कुछ हो रहा ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ बहुत दुख है। असी मुसलमान भरावां दे नाल हां बिल्कुल, और उन्हां दे नाल ही रहांगे। आप जी नूं मैं दसना चाहना कि कहंदे ने मुश्तरी हुशियारबाज पाकिस्तान, असी सारी दुनिया दे लोकां दे लई भला मंगने आ, लेकिन असी अक्सरीयत मुसलमानां विच रहन करके असी पूरी दुनिया दे मुसलमानां दे हमदर्द आ, और पूरी दुनिया दा मुसलमान साडे सिखां नाल पहले भी प्यार करदा सी, हुण भी प्यार करदा, लेकिन साडे कुछ लोग पहले नहीं समझ सके। और वजह है कि उन्हां नूं भी 6 जून 1984 जदों दरबार साहब ते अटैक होया, पूरी दुनिया दा मुसलमान सिख मुसलमान दे नाल हो गया। उन्होंने पता है कि मुसलमान जिहड़ा बहुत प्यार वाला आदमी है, असी तो पहले ही समझते सा। इस वेले मसला है पाकिस्तान का। पाकिस्तान दे विच खतरा जिहड़ा मशरकी पंजाब दे विच इसराइली साडे पंजाबी भरावां नूं ट्रेनिंग दे रहे ने। मैं आपनूं जानकारी देना चाहना, कश्मीर दे विच वो कोई 18-19 साल तो कश्मीरियां दे नाल भी वो जुल्म जिहड़ा यहूदो हनूद कर रहा है, वो 17 साल तो कर रहे ने। पिछले दिनों च वाना दे विच भी इसराइली पकड़े गए ने। वो इसराइली ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन्हां तिन्नां दा कर रहे सन खाना खराब। पाकिस्तान नूं इस वेले सब तो ज्यादा सोचना चाहिए इसराइल लई, दूसरी दुनिया नाल। इसराइल दे विच ते ओ गजा दी पट्टी च जुल्म कर ही रहे ने, लेकिन जिहड़ा वाना दे विच जो कुछ उन्होंने कीता और इत्थे इसराइली असला आया, और मैं आप जी नूं दसना चाहता सा, वो मैं दस लिया। दूसरा मैं कहना कि अज वक्त है कि हर मुसलमान जिहड़ा वो इलामा इकबाल दे शेरां दे उत्ते चले। अरबी शरीफ का ही तर्जमा उन्हें अपने शेरां च कीता है, इस्लाम जमाने में दबने को नहीं आया, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा देंगे। पी जाम शहादत का मैदान में निकल मुसलम, जन्नत में सिला इसका महबूब खुदा देंगे। या रब दिले मुसलम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, फिर वादी फारा के हर जर्रे को चमका दे। जिस वेले मुसलमान इलामा इकबाल दे दसे शेरां दे उत्ते टुर पाएगा, और ओरे शेरां दे उत्ते टुर के ही पाकिस्तान आजाद होया सी। इलामा पाकिस्तान बनन तो बाद जालमा ने ओरे शेर निसाब चो कर दिते, बल्कि वो मुरक्का अदम निसाब भी खत्म कर दिता। और अज तुहानू दोबारा सलाउद्दीन अयूबी, हजरत उमर फारूक, हजरत अली, इन्हां दे नक्शे कदम ते चल के जहाद मुसलमान आज 1400 साल जिंदा ते वो सिर्फ एक जहाद दे सिर ते, उन्होंने पूरा कलमा आवे या ना आवे, कुरान उन्होंने आवे या ना आवे, वो नमाज पढ़दा ते वो सिर्फ बिस्मिल्लाह ला इलाहा बिस्मिल्लाह ला इलाहा कह के दूजे भरावां नूं वेख के वो पढ़ रहा, लेकिन वो जज्बा जहाद रखदा। जिस दिन जज्बा जहाद इस्लाम विचों खत्म हो गया, इस्लाम दे विच कोई रह नहीं जाना। और तुहाडे ही कुछ वीर तुहाडी शक्ल दे ऐसे पूरी दुनिया ते ने, उन्हां तो मुश्तरी हुशियारबाज मुसलमान होवे किसी भी फिरके दे विच ने, 5-6 फिरके ने जिवें ना लै रहे ने, वो सारे जहाद नूं जज्बा जहाद नूं अव्वल समझदे ने। जिहड़ा मुसलमान जज्बा जहाद नूं अव्वल समझदा वो भी साडे सिख धर्म विच भी कहंदे ने, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही से पायो पूरन परमानंद, मरता मरता जग मुआ मरण न जाने कोए, ऐसी मरनी जो मरे बौर जन्म ना होए। ये जिस वेले इस्लाम दे विच
جہاد دی روح رہے گی، یہ زندہ رہے گا۔ جہاز نو ہاتھ چ کرو تے مشتری ہوشیارباز ساڈے گورنمنٹ نو بھی چاہیے کہ وہ پہلے اپنا تحفظ کرے تے پھر عالم اسلام دا بھی تحفظ کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ میرے انتہائی قابل احترام سعادت الاخ سفیر فلسطین اور میرے انتہائی قابل احترام بھائی مولانا حافظ طاہر محمود صاحب، مولانا زاہد محمود صاحب، اور الحمدللہ مجھے خوشی ہے، اور جیسے بعض لوگوں نے عرض بھی کیا کہ میں خود کو اس تقریب کا میزبان سمجھتا ہوں۔ بظاہر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم خاموش کیوں ہیں؟ ہم خاموش نہیں ہیں، مولانا اشرفی صاحب وہی کام کر رہے ہیں جو الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے چل کر سب کچھ سیکھا ہے، اور آج وہ الحمدللہ نوجوان ہیں اور میدان عمل میں ہیں، تو گویا یہ میرا اپنا پروگرام سمجھتا ہوں، اور انشاءاللہ اس سے یہ ہمارے لیے باعث سعادت اور باعث رفع درجات رہے گا۔ میں 2001 سے 10 جنوری 2001 سے دارالعلوم حقانیہ سے اس کام کا آغاز کر چکا ہوں، اور پوری امت کے تمام طبقات اور مکاتب فکر کو اکٹھا کر رہا ہوں بار بار۔ سب سے پہلے دفاع افغانستان کونسل بنائی گئی جب یہی صہیونی اور یہودی افغانستان پر یلغار کرنے والے تھے، اور 20 جنوری 2001 سے سینکشن لگا رہے تھے، تو میں نے دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث تمام مکاتب فکر کو وہاں بلایا، اور اس کا ایک ہی ہدف تھا کہ یہ یلغار صہیونیوں کا اور صلیبیوں کا یہ وقتی چیز نہیں ہے، یہ افغانستان پر یلغار کرے گا، پھر پاکستان اس کا نشانہ بنے گا، اور فلسطین کو تو پہلے وہ نشانہ بنا چکے تھے۔ اس وقت سے الحمدللہ قوم ایک پلیٹفارم پر متحد ہوئی، اور پھر اس کے بعد فرقواریت کو بہت بڑی ہوا دی گئی۔ ایک ہی گاڑی کے قاتل مسجد پر بھی حملہ کرتے تھے اور امام بارگاہ میں بھی جاتے تھے، ایک ہی قاتل دونوں جگہ آگ بڑھکا رہے تھے۔ اس وقت میں نے کہا کہ یہ ہم دشمن کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں، دشمن کا آدھا جنگ یہی لڑانے والا ہے، اور دشمن نے آسمانی ڈرون بھی ہم پر استعمال کیے بار بار، اور زمینی ڈرون بھی وہ استعمال کرتا رہا۔ زمینی ڈرون یہی ہمیں آپس میں لڑانے والا تھا، جس کا مظاہرہ ہزارہ قبائل پر بھی ہوتا ہے، اور راجہ بازار کے مقدس مسجد اور دارالعلوم پر بھی ہوتا ہے۔ وہ دشمن لڑا رہا ہے، اور میں نے کہا یہ سلسلہ بہت تیزی سے چلے گا۔ پھر الحمدللہ ایک پلیٹ فارم میں ہم اکٹھے ہو گئے، اور ہم نے یکجہتی کا عملی مظاہرہ کیا، اور 3-4 سال عملاً بڑے خاموشی سے گزرے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل کر آ رہا ہے۔ دفاع پاکستان کونسل اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، اس کا داخلی سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور یہی ہم کہہ رہے تھے کہ اکٹھے ہو جاؤ۔ امت مسلمہ کو اگر اکٹھا نہ کر سکیں تو کم از کم پاکستانی قوم اتحاد کا مظاہرہ کرے، ورنہ دشمن ایک ایک کر کے ہمیں ختم کرے گا۔ یہ کونسل اس لیے بلا کہ ملک کو آزادی مل جائے، نیکیوں کو سپلائی منقطع کی جائے، اور غیروں کی جنگ سے نکلا جائے۔ یہ سب کچھ عذاب جو ہم پر ہے غیروں کی جنگ میں ہماری شرکت سے، ہم پرائی جنگ کو اپنے گھر لے آئے ہیں۔ اس کے لیے کونسل نے ملین مارچ کیے، واگا تک ہم گئے، چمن تک ہم گئے، کوئٹہ سے پشاور تورخم تک گئے۔ اس کا ایک ہی آواز تھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں بالکل خاموش نہیں ہوا ہوں، لیکن میری جدوجہد جو آخر میں رہی اس جنگ سے ملک کو نکالنے کے لیے،
4 مہینے مسلسل کوشش کے بعد مذاکرات کا جو انتہائی شرمناک اینڈ ہوا اور جس طرح اس کو کرش کیا گیا، اس کے بعد میں سکتے عالم میں ہوں اور میرا ولولہ اور میرا جوش اور سب کچھ گویا چکناچور ہو گیا ہے۔ کتنی محنتوں کے بعد دشمن جو چاہتا ہے وہی ہو جاتا ہے، قوم جو چاہتی ہے وہ، عوام جو چاہتے ہیں، پارٹیاں جو چاہتی ہیں وہ نہیں ہوتا۔ ہم امن چاہتے ہیں اور لوگ ہمیں آگ میں دھکیل دیتے ہیں۔ اس وجہ سے مجھ میں اب مزید گویا سکت نہیں رہی۔ یہ بڑا حادثہ ہے جس پر تفصیلات کا وقت نہیں ہے۔ جس طرح قوم کو مایوس کیا گیا اچانک، ہم کہاں شکایت کریں اسرائیل سے؟ 10 لاکھ عورتیں، بچے، خواتین باعزت جنہوں نے آسمان نے بھی ان کو نہیں دیکھا تھا، وہ کیمپوں میں رول رہے ہیں اور بچے کس حالت میں ہیں۔ تو گویا یہ سب اقتدار سے چمٹنے کی حب دنیا کا کرشمہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان الامم تداعى علیکم کتداعى الاکلۃ الی قصعتها، قالوا من قلۃ یا رسول اللہ، قال لیکن لا، اس دن تم بہت زیادہ ہوگے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، یہ 1.5 ارب انسان غثاء کغثاء السیل بن گئے ہیں۔ خود نہیں ہے بیچارے، ان کو حکمرانوں نے غصہ ان کا غصہ سیل بنا دیا۔ حکمران سیلاب کی جاگ نہیں ہے، میرے نزدیک وہ پیشاب کی جاگ ہے، یہ 77 حکمران۔ ہم مسلمان کو حضور نے غصہ سیل کہا، لیکن ہمارے حکمران غصہ ان کا غصہ البول۔ اس حالت میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ من قلۃ، حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، وہن کی وجہ سے۔ مل وہن، یہ حب دنیا ہمارے حکمرانوں کے ہے، وہ اقتدار کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں کہ مغربی آقا ناراض نہ ہو جائیں۔ یہی بنیادی کمزوری ہے۔ یہ سن 1900 غالباً بیت المقدس کا سقوط ہوا، عجیب حالت تھی امت پر، اور میرے والد ماجد حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمہ اللہ، وہ ایک ہفتے تک گھر میں بیٹھے، چپ کے بیٹھے رہے، باہر نہیں نکل رہے تھے، بیمار پر۔ انہوں نے کہا مجھے شرم آتی کہ اس زمین پر میں کیسے چلوں، یہ زمین تو ہمارے دوستوں کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ بطن الارض خیر لکم من ظہرها، حضرت نے فرمایا کہ میں نہیں نکل سکتا ہوں، سامنا نہیں کر سکتا ہوں کسی کا کہ اللہ تعالیٰ کے ہم کس منہ سے کہ بیت المقدس سقوط کے بعد بھی ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں اور زندہ ہے۔ یہ کسی نے مثال دی امام خمینی کی، تو وہ بالٹی کی بات کی، اور میرے والد صاحب ہم نے ان دنوں بار بار سنا مولانا عبدالحق رحمہ اللہ سے کہ یہ سارے عرب خدا کے بندے اگر تھوک بھی اکٹھے آ کر تھوک لیں تب بھی اسرائیل اس میں ڈوب جائے گا، اس تھوک میں بھی اسرائیل ڈوب سکتا ہے۔ لیکن عربوں میں وہ جذبہ نہیں رہا، ان کے حکمران جو بھی ہیں، لیکن عربوں کو اٹھنا چاہیے تھا جہاد کے لیے۔ افغانستان میں کوئی اجازت نہیں دے رہا تھا، لیکن افغانستان کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، وہ خالص جہاد تھا۔ اور اس کے لیے دنیا کے 2 سپر پاوروں کو انہوں نے تسلط کیا۔ اس زمانے میں بھی ایٹم بم، اور یہ کچھ ہمارا نہیں بگاڑ سکتے۔ مغربی قوتیں ساری اسرائیل کے ساتھ ہیں، لیکن مغربی قوتیں تو افغانستان میں ڈائریکٹ نشانے پر ہیں، اور ایک سکڑ گیا ہے سفارشی سے مٹ گیا، اور امریکہ بھاگنے کی سوچ رہا ہے، ہر جگہ جاتا ہے، راستے ڈھونڈتا ہے کہ کوئی باعزت راستہ مل جائے۔ یہ ایٹم بموں سے نہیں ہوا، یہ سرکاری فوجوں سے نہیں ہوا، یہ حکمرانوں سے نہیں ہوا، وہ پٹھے پرانے بوسیدہ چپل پہننے والے طالب علموں سے، ملنگوں سے ہوا، جو لوگ فرق نہیں کرتے طالبان کا، وہ بڑا ظلم کرتے ہیں۔ طالبان کے لفظ کو گالی بنا دیا گیا،
کیونکہ امریکہ کے پاس اور علاج نہیں تھا. انہوں نے جہاد کو دہشت گردی کا نام دیا اور شور مچا ہوا ہے جہاد دہشت گردی ہے، دہشت گردی ہے. ہمارے حکمران، ہمارے میڈیا اس سے آگے چیخ کر اس کو دہشت گرد نہیں کہتے، سانپ سونگ گیا ہے جو نہتے مسلمانوں کو تباہ برباد کر رہا ہے اور امریکہ ان کے پشت پر ہے. امریکہ کے ذرا حماس اٹھا ہے، امریکی وزیر خارجہ کو پیچھے پڑ گئے کہ ہم برداشت نہیں کریں گے. اور جیسے آپ نے سنا سفیر محترم سے کہ بان کی مون ایک قیدی کے لیے چیخ رہا ہے. میں بان کی موت کو یاد کرا رہا ہوں کہ شرم کرو، تمہاری 37 نوجوان لڑکیاں وہ افغانستان میں گرفتار ہو گئی تھی، میڈیا اس کے نام پر گئی تھی. کوریا کی 35 نوجوان لڑکیاں طالبان نے گرفتار کی اور ان کے مطالبے تھے کہ کوریا اس جنگ سے الگ ہو جائے. اس کے 400 فوجی بھی لڑ رہے تھے نیٹو کے ساتھ. ان کی گرفتاریاں وغیرہ جنگی مقاصد کے لیے ہوتی ہیں. تو بان کی مون نے میرے پاس سفیر بھیجے اور بار بار سفیر آتا رہا کوریا کا. ان کو ڈیڈ لائن دیا گیا، 24 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا مجبوراً ہم ان کو قتل کر دیں گے اگر کہ ہم خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھاتے. اور پھر بان کی مون کا بھی پیغام آیا. یہ ایک ہفتہ ہم ان کے مہمان بھی رہے تھے پہلے، ابھی یہ سیکرٹری جنرل نہیں تھا. کوریا ہمارا وفد گیا تھا سینٹ کا، خارجہ کمیٹی کا، یہ مشاہد حسین اور ہم سب 10-12 لوگ تو اس کے مہمان تھے. اس وقت یہ وزیر خارجہ تھا تو بار وہ تعلق بھی تھا، انسانی ہمدردی بھی تھا. میں نے وائس آف امریکہ پشتو کا جو ریڈیو تھا اس پر میں نے پیغام بھیجا ملا عمر کو اور اس کو کہا کہ یہ خواتین ہیں اور اسلام خواتین پر کبھی ہاتھ اٹھانے کا روادار نہیں ہے. میرے پیغام پر الحمدللہ دوسرے دن انہوں نے ان بچیوں کو چھوڑ دیا بغیر کسی تاوان. میں آج اس کو یاد دلاتا ہوں کہ شرم کرو، میں تم سے بدلہ مانگتا ہوں. تم ایک قیدی کے لیے، تم میں حیا غیرت ہے تو تم ایک قیدی کے لیے چیخ رہے ہو کہ ایک قیدی اسرائیل کا گرفتار ہے اور تمہیں شرم نہیں آتی. تم مغربی نہیں ہو، تم تو ایک مشرقی قوموں سے تعلق ہے آپ کا. انسانیت کے ناطے آج آپ کی انسانیت، ہم سے انسانیت کی امید رکھتے تھے، آج آپ کی انسانیت کہاں گئی؟ میں چاہوں گا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر بان کی مون مذمت کرے، ورنہ ہم اس پر افسوس کریں گے جو نیکی ہم نے کی. اس کے بعد یہ بڑے ممنون احسان تھے اور بار بار دعوتیں دے رہے تھے کہ تم کوریا کا چکر لگا لو. 35 خاندان بچ گئے تھے. میں نے کہا میں نے کسی وجہ سے نہیں کیا، میں لعنت بھیجتا ہوں تمہارے ملک کے دوروں پر. اب مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ یہ انسان کیسے وہ اس حد تک کیوں گر گیا. اس سے تو ہماری بڑی امیدیں تھیں. تو بہرحال اقوام متحدہ کہ ہم کوئی مطالبہ نہیں کرتے، وہ ہمارے لیے موت کا بندہ ہے، وہ استعمال اسی لیے ہوا ہے. ہمیں مطالبہ کرنے پر شرم آتی ہے. میں عربوں سے یہی مطالبہ کروں گا کہ خدا کے لیے تم اپنے حکمرانوں سے بغاوت کرو، اٹھو جہاد کرو. افغانستان میں لڑنے والے مجاہدین نے کس سے اجازت نہیں مانگی تھی. تم اٹھو، اللہ آپ کی مدد کرے گا. یہ امریکہ وہاں ذلیل ہوا ہے، یہ اسرائیل میں بھی ذلیل ہو کر باغی. تو بہرحال میں نے بھی آج یہ صبح ابھی اوپر کمرے میں ٹی وی پر خبر پڑھی کہ ایک محترمہ پاکستانی خاتون سعیدہ وارثی نے استعفیٰ دے دیا ہے. آج احتجاجاً اس نے کہا میں نے وزیر اعظم پر ایک ہفتے سے کوشش کی کہ مذمت کرو اور وہ مذمت پر بھی تیار نہیں ہے. تو ان عربوں کو، ان سب لوگوں کو ایک خاتون سے غیرت ہونی چاہیے. ایک خاتون نے وہ کر کے دکھایا ایک وزارت برطانیہ اور لندن میں بیٹھ کر، وہ ہم سے نہ ہو سکا. بہرحال الحمدللہ ہمارے طاہر محمود اشرفی صاحب اور ان کے ساتھیوں نے، زاہد محمود صاحب جو ہمارے بہت ہی عزیز
وہ دیگری بھائی حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب کے فرزند ہیں. ہمیں خوشی ہے ان کے سرگرمیوں پر. ان کی سرگرمیاں یہ جدوجہد یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں خود میدان میں ہوں، فعال اور متحرک ہوں، اور پھر انشاءاللہ میں سوچتا ہوں کہ بہت بڑے پیمانے پر دفاع پاکستان کونسل وغیرہ کا اجلاس بلایا جائے. آپ کو اندرونی مشکلات معلوم نہیں ہے، میں تنکے کو کیسے جوڑ کے جمع کر لیتا ہوں اور راتوں رات کس طرح اس کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ دفاع پاکستان کونسل دباؤ سے آزاد ہو جائے اور پھر متحرک ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی بنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان علماء کونسل کے زیر اہتمام حافظ طاہر اشرفی کی صدارت میں ہونے والی کل جماعتی فلسطین امن کانفرنس میں شامل 30 سے زائد مذہبی و سیاسی جماعتوں کا یہ اجتماع غزہ پر اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مسئلہ فلسطین انسانیت کا مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے پوری انسانیت کو آگے بڑھنا چاہیے. سعودی عرب، پاکستان، ترکی اور ایران اور دیگر اسلامی ممالک سے مطالبہ کرتا ہے یہ اجتماع کہ 12 اگست کو اسلامی سربراہی کانفرنس کے ہونے والے اجلاس میں غزہ کی صورتحال پر واضح پالیسی اپنائی جائے اور اسرائیل کے جنگی جرائم پر مقدمہ چلانے کے لیے اقوام متحدہ میں چین، روس اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کر کوشش کی جائے تاکہ اسرائیل کے جنگی جرائم پر عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ چلایا جا سکے. بے گناہ فلسطینی قیدی جو کہ ہزاروں کی تعداد میں اسرائیل کی قید میں ہے، ان کی رہائی کے لیے بھرپور کوشش کی جائے اور دنیا انسانیت اس طرف توجہ کرے کہ ان قیدیوں میں 10 سال کے بچے سے لے کر 7 سال کی بچی سے لے کر 60 سال اور 70 سال کے بوڑھوں تک شامل ہے. اور اسرائیل کو دہشت گرد قرار دلوانے کے لیے اسلامی ممالک دنیا بھر میں مہم نہ چلائیں بلکہ اقوام متحدہ سے اس کو منظور کروائیں کہ یہ ایک دہشت گرد ملک ہے جس کو نہ بچوں کا خیال ہے، نہ عورتوں کا خیال ہے، نہ بوڑھوں کا خیال ہے، نہ جوانوں کا خیال ہے، نہ اسکولوں کا خیال ہے، نہ ہسپتالوں کا خیال ہے. ایسی درندگی اور ایسی بربریت تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. اس معاملے پر مسلم حکمران اپنا کردار ادا کریں. یہ اجتماع آئندہ جمعۃ المبارک ملک بھر میں یوم امن فلسطین منانے کا اعلان کرتا ہے اور اسی طرح جس طرح کی کانفرنس آج ہم نے یہاں پر منعقد کی ہے، پاکستان کے چاروں صوبوں میں اس طرح کی کانفرنسیں منعقد کرنے کا اعلان کرتا ہے. اور آئندہ ہفتے اس کانفرنس میں شریک تمام جماعتوں کا ایک نمائندہ وفد پاکستان میں اقوام متحدہ کے دفتر جائے گا اور اپنی یادداشت پیش کرے گا. ہم سمجھتے ہیں ہم کوشش کرتے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن ملک کے امن کی خاطر یہ ہر جماعت کے 2 نمائندے اور ہر مذہب کے 2 نمائندے اس میں شامل ہوں گے اور اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے جا کر وہاں یادداشت پیش کی جائے گی کہ خدا را اقوام متحدہ اسرائیل کی لوڈی نہ بنے، وہ اپنا کردار ادا کرے. یہ اجتماع اہل پاکستان سے بالخصوص اور پورے عالم اسلام سے بالعموم غزہ کے مسلمانوں کی بھرپور امداد کرنے کی اپیل کرتا ہے اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ مصر کی حکومت سے فوری طور پر فلسطین مصر بارڈر کھولنے کا مطالبہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے. اور جو تنظیمیں پاکستان سے اپنے فلسطینی بھائیوں کی امداد کے لیے کوئی اشیاء بھیجنا چاہتی ہے، پاکستان کی وزارت خارجہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، ان کے لیے مصری حکومت سے رابطہ کرے. یہ اجتماع برطانوی وزیر سعیدہ وارثی کی طرف سے وزارت سے دیے جانے والے استعفے کو تحسین کی نظر سے دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ سعیدہ وارثی کی طرح مسلم حکمرانوں کو اور امریکہ اور یورپی ممالک میں جو مسلمانوں کے نمائندے ہیں ان کو بھی غیرت و حمیت کا احساس کرنا چاہیے. یہ اجتماع دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف اور مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی اور فلسطین میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں.
یہ اجتماع پاکستان میں موجود تمام مذاہب کی قیادت کی طرف سے فلسطینی مظلوموں کی حمایت کرنے پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہ اجتماع دنیا بھر کے انسانی حقوق کی تنظیموں کے کارکنوں اور ان لوگوں کو جو سڑکوں پر نکلے ہیں فلسطین کے لیے تحسین کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ وہ انسانیت کے لیے مذہب، مسلک اور ہر قسم کی تعصبات سے بالاتر ہو کر انسانیت کے لیے میدان میں نکلے ہیں۔ پاکستان علماء کونسل کا ایک ذیلی ادارہ جو ہمارا علم و امن فاؤنڈیشن، وہ انشاءاللہ پورے ملک کے اندر فلسطینی بھائیوں کی امداد کے لیے کوشش کرے گا۔ ہم کیمپ بھی لگائیں گے اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم فلسطینی سفارت خانے کے ذریعے چاہیں گے کہ وہ امداد ان مظلوموں تک پہنچے تاکہ ایک ایک پائی اور ایک ایک دوائی کی دوائی جو ہے اور جو چیز ہے وہ حقیقی طور پر وہاں پہنچ سکے۔ اور ہم قوم سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے عطیات زیادہ سے زیادہ فلسطینی سفارت خانے کے اندر جمع کروائے اور ایسی تنظیموں سے یا ایسے گروہوں سے کو امداد دینے کی بجائے کہ جو مشکوک ہوں ڈائریکٹ فلسطینی سفارت خانے میں امداد پہنچائی جائے، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق اس وقت غزہ کے ہسپتالوں میں دوائیں ختم ہو چکی ہیں، وہاں کے بچوں کے پاس دودھ تک نہیں ہے، سبزیاں اور دودھ مصر کی بجائے اس راستے سے جاتا ہے جو اسرائیل سے ہو کے جاتا ہے۔ مصر جو ایک اپنے آپ کو اسلامی ملک کہلاتا ہے، مصر کی حکومت جس کے ناموں میں اسلامی نام ہے، ہم انہیں انسانیت کا واسطہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے راستے کم از کم ان مظلوموں کے لیے دوائیوں اور زندہ رہنے کی خوراک کے لیے کھول دے۔ اور اگر عالم اسلام اسی طرح بے حسی کے شکار رہتا ہے تو ہم مسلم قوم سے اپیل کریں گے کہ وہ غزہ کے بھائیوں کی امداد کے لیے نکلیں۔ بہت شکریہ، میں اپنے میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کانفرنس کو، ان کے ذمہ داران کا، مالکان کا، کہ مجھے معلوم ہے آج بہت پاکستان میں سیاسی گہما گہمی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ میں آپ تمام حضرات کا اور بالخصوص سفیر فلسطین کا اور موریشیس کے ہائی کمشنر کا، بوسنیا کے سفیر کا اور یہاں جو دنیا بھر کے سفارتکار موجود ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسانیت کے واسطے ان معصوم بچوں، عورتوں، بوڑھوں کا قتل عام رکوانے کے لیے ہر کوئی اپنا اپنا کردار ادا کرے، ورنہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے، رب کریم کے دربار میں ہم کیا جواب دیں گے، یہ ہم سب کو غور کرنا ہے۔